السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اور آپ اللہ کے پیارے گھر مسجد میں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی غرض سے حاضر آئے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب بندوں کی یادیں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم ہمیں اہل سنت والجماعت کے معمولات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور اسی پر ہمیں موت بھی عطا فرمائے. پہلے ایک ضروری بات کو سماعت کر لے کہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہیں، اور یہ ایسی محفل ہوتی ہے کہ جس محفل میں یعنی جو اللہ والوں کی محفل ہوتی ہے تو وہ اللہ والوں کے جس کے نام سے خاص محفل منعقد کی جاتی ہے تو ان کی توجہ بھی یہ ہماری جانب ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم کوشش کریں کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بلا کر لائے، کیونکہ اتنے بڑی شانوں والے پیر کی محفل ہو اور وہ بے رونق اور بے نور ہو تو یہ ہمیں ایک اچھا محسوس بھی نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو بھی ان کو بھی لانے کی کوشش ضرور کریں، تاکہ حضور غوث پاک کا نام لینے والے ہیں اور آپ کی محفل خالی ہو تو یہ گوارا بھی نہیں ہوتا ہے. اور جیسے محفل سجے گی تو ضرور حضور غوث پاک کی نگاہ کرم اٹھے گی. ایسا بھی نہیں ہے کہ محفل میں زیادہ لوگ ہو تو ہی بزرگوں کی نظر ہوتی ہے. چند لوگ بھی بلکہ کوئی اکیلا بندہ بھی ان کا نام لے اور ان کی توجہ ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ محفلیں بانور اس وقت ہوتی ہے جب کہ محفل میں رونق انسانوں کی ہوتی ہے. الغرض اللہ رب العزت مجھے اور آپ سبھی کو اور تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. آج 4 ربیع الاخر ہے اور حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مقدس بھی ہے. وہ سلطان کہ جو اپنے وقت کے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی کامل بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان 4 احمد میں ان کا نام درج ہیں جنہوں نے اس احمد آباد شہر کی بنیاد رکھی. اور ان میں سے وہ چاروں کے 4 ایسے تھے کہ جن کی نماز عصر کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ بھی کبھی بھی چھوٹی نہیں تھی. یعنی ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور یہی وجہ ہے کہ انہی کے قدموں کی برکت ہے کہ آج تک یہ دیواریں، یہ قلعے، یہ دروازے
قائم و دائم ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ لوگوں نے لاکھ کوششیں بھی کر لی ان کے نام کو بدلنے کی، اس کی شکل و صورت کو بدلنے کی، لیکن یہ اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے کہ رب کریم نے اس کو استقامت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ کے ولی ہوتے تھے کہ جہاں پر قدم رکھتے تھے وہاں پر شہروں کو آباد کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے اور ان کے شہر میں رہ کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پاسداری کرنے، ان کی اتباع کرنے اور اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اسی کے اوپر جم گئے، اسی کے اوپر اڑ گئے کہ انہوں نے، ان کے قدموں میں ذرہ برابر بھی تزلزل پیدا نہیں ہوا، ذرہ برابر بھی وہ ہلے نہیں، بلکہ انہوں نے جب کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اس پر انہوں نے استقامت کو حاصل کر لی۔ میں اور آپ اور 1400 سال سے امت مسلمہ امت توحید چلی آ رہی ہے، یعنی وہ ایک خدا کو ماننے والی ہے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنے والی ہے۔ انہوں نے آج تک اپنے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ 1400 سال گزر گئے اور آج تک بھی توحید کا نور اسی طریقے سے ہمیں روشن نظر آ رہا ہے۔ جہاں پر بھی اذان ہوتی ہے تو کوئی اذان میں اللہ اکبر کی جگہ کوئی کسی اور لفظ کو نہیں پکارتا ہے، بلکہ اس وقت بھی وہ اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر ہی کہتا ہے۔ یعنی 1400 سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گزر گئے، لیکن آج تک توحید کی روشنی اسی طریقے سے پھیل رہی ہے جس طریقے سے پیارے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں پھیلا کر گئے تھے۔ تو آج تک وہ توحید کے اصول باقی ہے اور اسی پر امت مسلمہ چلی آ رہی ہے۔ اور واقعی میں یہ امت توحید کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا اللہ کی جگہ کسی اور خدا کو خدا ماننا یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ یہ امت تو وہ امت ہے کہ جنہوں نے نبی کے بعد، آخری نبی کے بعد، اپنے آقا کے بعد کسی دوسرے بندے کا نبی بننا پسند نہیں کیا ہے، تو وہ قوم کوئی اپنے رب کے سوا، اپنے خدا کے سوا کسی اور کا خدا بننا کیسے پسند کر سکتی ہے؟ یعنی یہ قوم، یہ امت وہ امت ہے کہ جنہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی اور اس نے اسی اللہ کے رسول کو اپنا رسول اور اپنا آخری نبی بھی تسلیم کیا۔ نہ انہوں نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اور نہ کبھی انہوں نے یہ خیال کیا کہ نہیں اب دین بہت پرانا ہو چکا ہے تو کسی اور نبی کی ضرورت ہے۔ نہیں، انہوں نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا اور اسی نبی کے نام پر وہ آگے بھی چل رہے ہیں، بلکہ کوئی بندہ آج بھی اس نبی کی گستاخی کر بیٹھے، اس نبی کے ناموس سے رسالت پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کی گردنیں اڑانے کے لیے آج بھی امت مسلمہ کے نوجوان یہ ہمیشہ حساس بساس نظر آتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ نہ اپنے خدا کے ساتھ کسی خدا کو شریک کرتے ہیں اور نہ اپنے نبی کے ساتھ، نبی کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کو وہ مانتے ہیں۔ تو الغرض یہ امت مسلمہ، امت توحید یہ چلی آ رہی ہے، جبکہ آپ پچھلی امتوں کا حال دیکھیے کہ 1400 سال آج تک تو گزر گئے ہیں، لیکن جو روشنی ہے وہ روشنی ویسی کی ویسی آج بھی نظر آ رہی ہے۔ اور پچھلی امتوں کا حال دیکھیے جہاں پر اللہ نے ان کے حال کو کلام مجید میں بیان فرمایا، اصحاب موسیٰ کہہ کے، اصحاب مدین کہہ کے، کہ جنہوں نے ان کے نبی ان کے زمانے میں موجود تھے اور اس کے باوجود بھی ہوتا یہ کہ اگر وہ کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے وہ انبیاء کسی اور مقام پر یا اپنی قوم سے تنہائی کو اختیار کر لیتے تو پیچھے آ کر جب دیکھا جاتا تو وہ امت شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی تھی۔
وہ امت ایک اللہ کو بھول کر وہ کسی اور کی پرستش میں لگ جاتی تھی۔ تو ان امتوں کا حال یہ تھا کہ جہاں پر کچھ وقت کے بعد وہ امت کا عقیدہ بدل جاتا تھا، لیکن یہ امت مسلمہ، یہ امت توحید کے عقیدے اور ان کی استقامت پر قربان جائیے کہ آج 14 صدیاں بیتنے کو آ چکی ہے، لیکن وہی بندہ جو ایک جاہل بھی بندہ ہوتا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا، تو وہ شخص بھی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدا ہی کو بلند کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام ہی کو بلند کر رہا ہے۔ تو گویا کہ آخر کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سینوں میں، یعنی اپنی امت کے دلوں کے اندر اس کلمے کو پیوست کر دیا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمان ہمیں عطا کیا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل الجنتی عشرون و مئۃ صف ثمانون منہا من ہذہ الامتی و اربعون من سائر الامم، کہا کہ جنت میں اللہ رب العزت 120 صفیں داخل کرے گا۔ جنت میں جنتی جائیں گے تو ان کی 120 صفیں لگے گی، اور پھر آقا فرماتے ہیں ہاذ ثمانون مئۃ ہذہ الامہ، کہ ان میں سے 80 جو صف ہوں گی وہ صرف میری امت کی ہوگی۔ 80 صفیں یہ صرف میری امت کی ہوگی، اور 40 صفوں کے اندر دوسرے تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان تمام کی امتیں وہ 40 میں ہوگی۔ تو یہاں پر حال یہ ہے کہ جو امت مسلمہ امت توحید ہے، اور پچھلے جو سال ہیں اور ان کی جو تعداد ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ ہر خطے میں، ہر قبیلے میں، ہر محلے کے اندر ایک الگ نبی ہے، اور ان کا جو زمانہ بھی ہے حضرت آدم سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، تو وہ 7-8 ہزار سال کا ایک زمانہ طویل ہے، اور اس کے اندر کے تمام لوگ مل کر جو توحید کے اوپر برقرار رہے تو ان کی صفیں تو 40 ہوگی۔ امت مسلمہ کو ابھی 14 صدیاں بیتی ہے، اور آگے پتہ نہیں کتنے سال ہوں گے، لیکن اتنے مختصر سے وقت کے اندر یہ امت یہ 80 صفوں کے اندر میدان محشر میں قائم ہوگی۔ تو امت توحید کا حال تو یہ ہے کہ وہ جنت میں اٹھے گی بھی تو پچھلی امتوں کے لوگوں سے ان کی تعداد، امت وحدت کی تعداد یہ زیادہ ہوگی۔ تو اب یہاں تک ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ امت توحید یہ کل بھی امت توحید تھی، آج بھی امت توحید ہے۔ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کسی چیز میں سمجھوتا نہیں کیا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے۔ آپ ہماری بستی کو دیکھ لیجئے، ان میں جو سب سے ان پڑھ ہو، جو مسجد میں آتا جاتا بھی نہ ہو، لیکن اس بندے کو پکڑ کر پوچھئے کہ کیا تجھے ایک مکان بھی دے دیا جائے، تجھے بہت سارا مال و دولت اور سونے کے انبار دیے جائے، لیکن تو کسی بت کے سامنے ایک سجدہ کر لے، تو وہ کہے گا کہ میں تمہارے سونے کو، یہ تمام مال و دولت کو تیرے منہ پر مارتا ہوں، لیکن میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو جاہل بندہ ہے، بالکل ان پڑھ ہے، جو گوار ہے، جسے کلمہ بھی نہیں آتا ہے، لیکن مسلمان کے گھر میں وہ پیدا ہوا ہے، اس کے ماں باپ نے اسے یہ طریقہ، اسے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ جھکے گا تو اپنے رب کے دربار میں جھکے گا، وہ سجدہ کرے گا تو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرے گا۔ رب کے علاوہ اگر اسے دنیا کی ساری دولت دے دی جائے، لیکن پھر بھی وہ رب کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا، سجدہ کرنا یہ پسند نہیں کرے گا۔ تو امت وحدت، امت توحید کا حال یہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرا طبقہ ہے کہ جنہوں نے اسی امت وحدت کو، اسی امت توحید کو، جس کی روشنی سے آج پورا زمانہ مہک رہا ہے اور روشن اور تابناک نظر آ رہا ہے، اسی امت توحید کو امت شرک کے لقب دیے، اور امت شرک کہا، اور کہا کہ یہ لوگ مشرک ہو چکے ہیں۔ اب ان کا مشرک ہونا، ان کا شرک کیا تھا؟ ان کا شرک یہ انہوں نے بتایا
جو انہوں نے اپنے الزامی طور پر جو تہمتیں لگائی وہ امت توحید پر، جو حقیقی معنوں میں امت توحید تھی، اس امت توحید پر انہوں نے یہ تہمتیں رکھی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب داں سمجھتے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھنے والا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طریقے کی تہمتیں لگا کر انہوں نے اس امت توحید کو یہ امت شرک کہا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ یہ جو پچھلے 1400 سال کے اندر سے 200 سال کو نکال دے اور 1200 سال کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو وہاں تک یہ تمام چیزیں کہ امت توحید کو امت شرک کہنے والے جو لوگ تھے وہ یہود و نصارہ لوگ تھے، کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ امت توحید چونکہ ابھی تک ان کے درمیان ان کا قرآن باقی ہے اور وہ ہمیشہ اپنے قرآن کی پیروی کرتے ہیں، وہ عمل کے اندر تو کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن جو ان کا عقیدہ ہے اس عقیدے میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، وہ اپنے ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کے رسول کو تسلیم کرتے ہیں۔ جبکہ یہودیوں کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کو تو مانا لیکن نبیوں کو کبھی اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا۔ کبھی عیسائیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے بھی اللہ کو تو مانا لیکن اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کر لیا، کبھی حضرت عیسیٰ کو خدا مان لیا تو کبھی معاذ اللہ رب العالمین خدا کا بیٹا انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو انہوں نے چونکہ رب کے ساتھ شرک کیا تو انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ یہ امت کس طریقے سے باقی رہے کہ جو ہمیشہ ایک اچھے اور صاف بغیر بے عیب کے رہے، تو انہوں نے یہ کوششیں کی کہ نہیں، جس طریقے سے ہمارا دین بدل چکا تھا، ہم شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، اسی طریقے سے تم لوگ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہو، تم لوگوں نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شروع کر دیا ہے۔ اب وہاں تک تو جب ان کی بات تھی تو ان کا ایک کھوکھلا عقیدہ تھا کہ جس کے کھوکھلا ایک دعویٰ تھا کہ جن کے پاس کوئی دلیلیں نہ تھی، لیکن آخرکار وہ یہی تدبیر سوچ رہے تھے کہ کچھ ایسے لوگ انہی کے اندر سے مل جائے جو انہی کے اوپر شرک کے فتوے لگانا شروع کر دے، جو انہی کے اوپر انہیں مشرک کہنا شروع کر دے۔ تو آخرکار ایک آزاد بندہ انہیں مل گیا اور ان کے نصیب، ان کے مقدر چمک اٹھے کہ اس بندے نے کما حق کہو ویسا ہی کام کیا جیسا کہ ان لوگوں کی سوچ تھی، جو ان کے منصوبے تھے اسی منصوبے کے مطابق اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کسی دلیل کی طرف دھیان نہ دیا، کسی جاذبیت کی طرف اور حقانیت کی طرف دھیان نہ دیا، بس ایک گن لی، ایک بندوق لی اور اس سے وہ گولیاں پھینکتا گیا۔ جہاں پر دیکھا کہ کوئی کسی سے مدد مانگ رہا ہے اس نے شرک کا فتویٰ لگا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علیم و خبیر سمجھنا یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سمیع و بصیر سمجھنا یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو شاہد سمجھنا یہ شرک ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس طریقے سے جس کے اندر کوئی دلیلیں نہ تھی، اب اگر انہیں دلیلیں بھی پوچھی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی چیز کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اب یہاں سے جتنے بھی ہمارے نوجوان حضرات بیٹھے ہیں تو انہیں ان باتوں کی طرف غور اور توجہ کے ساتھ سننا ہے، چونکہ آج اسی طریقے کے پروپیگنڈے یہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہے ہیں، اور عام طور پر بھی آپ جب کسی کی دکان پر جاؤ، کسی کے پاس بیٹھو اور کچھ اس طریقے کے خیالات کے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ چیزیں کبھی کبھار سننے مل جاتی ہے، اور وہ لوگ بھی اس پر ایک ایسے انداز کے اندر اٹیک کرتے ہیں کہ بیچارہ اگر ایک سادہ لو مسلمان ہو تو یہ ان کی باتوں میں بھی آ سکتا ہے۔ لیکن آپ آج میں ایک دو مدعے شرک کے تعلق سے اور توحید کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امت مسلمہ یہ کل بھی توحید تھی اور آج بھی توحید ہے۔ امت وحدت، امت توحید، امت مسلمہ کل بھی کسی سے مدد مانگا کرتی تھی پھر بھی امت توحید تھی، آج بھی امت مسلمہ کسی سے مدد مانگتی ہے لیکن پھر بھی امت توحید ہے۔ مدد مانگنا، اب یہاں پر جو انہوں نے یہ باتیں درج کی کہ کسی سے مدد مانگنا، اس کو معیار وحدت، معیار توحید ٹھہرایا،
کہ مدد مانگنا یہ معیار توحید ہے، یعنی اسے توحید سمجھا کہ جس سے مدد مانگی جائے تو وہ بندہ ایک معبود بن جاتا ہے، اور مدد مانگنے والا یہ عابد یعنی اس کا عبادت اس کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو حالانکہ وہ معیار عبادت یہ صرف ذات واجب الوجود ہے، یعنی اللہ ہونا یہ اسی کے لیے خاص ہے جو واجب الوجود ہے، اور ان لوگوں نے مدد مانگنے کو یہ معیار توحید سمجھ لیا، یعنی مدد مانگنا اسے توحید سمجھ لیا، حالانکہ مدد مانگنا یہ توحید کا معیار نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے، بلکہ توحید کوئی اور چیز ہے۔ اب توحید ہے کیا؟ پہلے اس سے پہلے شرک کو سمجھ لیجئے کہ شرک کہا کسے جاتا ہے۔ جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ مدد مانگنا شرک ہے، کسی کو علیم و خبیر سمجھنا، علیم و خبیر ماننا یہ شرک ہے، کسی کے وسیلہ بنانا یہ شرک ہے، کسی کو علم والا جاننا یہ شرک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو صفتیں ہیں، علیم و خبیر ہونا، سمیع و بصیر ہونا، اور اسی طریقے سے مدد کرنے والا ہونا، تو یہ تمام صفتیں یہ اللہ کی پائی جاتی ہے۔ یہ تمام صفتیں، جیسا کہ اللہ ناصیر بھی ہے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے، اسی طریقے سے اللہ سمیع بھی ہے کہ اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اسی طریقے سے اللہ علیم ہے یعنی جاننے والا ہے، خبیر ہے خبر رکھنے والا ہے، کریم ہے مہربانی کرنے والا ہے، رحیم ہے رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تمام جو صفتیں ہیں یہ رب کی بھی صفتیں ہیں، یہ رب کی صفتیں ہیں، لیکن رب کی شانیں کچھ ایسی ہیں، رب کی بہت اونچی شانیں ہیں، اور اس کی شانوں میں سے کچھ شانیں ایسی ہیں کہ رب کریم اپنے بندوں کو بھی وہ شانیں عطا فرما دیتا ہے۔ رب کی بہت ساری شانوں میں سے کچھ شانیں ایسی ہیں کہ رب اپنے بندوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف توحید یہ عطائی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی سے مل جائے یا کوئی بندہ کسی اور کو دے دے۔ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جو عطا کرنے والی چیز نہیں ہے، توحید ہی رہتی ہے، وہ چاہے پچھلے زمانے میں ہو، حال کے زمانے میں ہو یا مستقبل کے زمانے میں ہو، توحید رہتی ہے، لیکن صفتیں کچھ ایسی ہوتی ہے جس کو ہم شان کہتے ہیں، یعنی شانیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو عطا کی جا سکتی ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو وہ شانیں عطا بھی فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے کلام مجید کو، ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہی سمیع و بصیر کا یہاں پر سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یہاں پر دونوں لفظ آئے۔ اب اسی کے ساتھ سورہ دہر کے اندر 29ویں پارے میں دیکھیے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اب اگر معیار توحید یہ ان صفتوں کے ساتھ لحاظ کیا جائے کہ اگر کوئی سننے والا ہے تو وہ معبود ہے، تو پھر تو اللہ بھی معبود بن جائے گا، معبود ہے، اور کوئی انسان جو سننے والا ہے وہ بھی معبود بن جائے گا، اور جو چیزیں سننے والی ہیں وہ تمام کے تمام معبود بن جائے گی، وہ تمام کے تمام مسجود بن جائے گی۔ اب اگر کسی کو دیکھنے والا ہی معیار توحید سمجھا جائے، یعنی دیکھنا یہی قوت کو معیار توحید، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، معیار توحید کہتے ہیں کہ توحید کا حکم مان لیا جائے کہ جو دیکھنے والا ہے اس پر توحید کا حکم لگا دیا جائے کہ یہی خدا ہے۔ تو اگر دیکھنے والے پر یہ توحید کا حکم لگا دیا جائے تو اللہ تو بصیر ہے تو وہ تو معبود ہوگا، لیکن پھر جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ تمام معبود بن جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ علیم بھی ہے یعنی جاننے والا ہے، اب جتنے دوسرے لوگ جاننے والے ہوں گے تو وہ بھی معبود بن جائیں گے ان کے عقیدے کے مطابق۔ جو لوگ معیار توحید کو مدد مانگنے، سمیع و بصیر اور اللہ کی صفتوں کے حساب سے جو معیار توحید ٹھہراتے ہیں اور اپنا عقیدہ مانتے ہیں کہ کسی سے مدد مانگی جائے تو انسان مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کرنے والا سمجھا، کسی کو دستگیر سمجھا، کسی کو داتا سمجھا۔ آپ نے ایسی گفتگو اور ایسی آڈیو ویڈیو یا آپ نے اپنے فون میں سوشل میڈیا
میڈیا پر سن رکھی ہوگی کہ کوئی کہتا ہے کہ غریب نواز تو اللہ ہے، اور کسی اور کو غریب نواز سمجھنا یہ تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ دستگیر تو اللہ ہے، اور کسی دنیا کے کسی ولی کو دستگیر سمجھنا یہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ داتا تو اللہ ہے، مولا تو اللہ ہے، دنیاوی کسی انسان کو مولا اور داتا کہنا اس سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو انہوں نے جو معیار توحید بنا رکھا ہے وہ اللہ کی صفتوں کے ساتھ بنا رکھا ہے، اور اللہ کی صفتیں یعنی شانیں کچھ ایسی ہیں کہ جو اللہ اگر اپنے بندوں کو چاہتا ہے تو عطا فرما دیتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کلام مجید کی آیت کو سنا، سمیعا بصیرا فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ نے انسان کو سننے والا اور جاننے والا بنایا۔ تو اب ان کے عقیدے کے مطابق یہ اگر اس حساب سے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، واقعی میں اسے شرک کہا جاتا ہے، لیکن جو طریقہ اور جو معیار ان مخالفین لوگوں نے اختیار کیا ہے اگر اس کے مطابق دیکھا جائے تو پھر پوری دنیا میں شرک ہی نظر آئے گا۔ ہر وقت یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ہر دور، ہر دن، ہر سیکنڈ یہ شرک کے اندر ہی نظر آئے گا، کیونکہ ایک طرف سننے والی ذات اللہ ہے اور ہر انسان سن رہا ہے، تو ہر انسان گویا خدا نظر آئے گا۔ ایک طرف اللہ کی ذات بصیر ہے، وہ دیکھنے والی ہے، اور دوسری طرف ہر انسان، ہر جانور دیکھ رہا ہے، تو گویا پھر ہر کوئی چیز یہ معبود سمجھ لی جائے گی۔ تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا، ہمیں اپنے بزرگان دین کی طرف دھیان دینا ہوگا کہ نہیں، معیار توحید یہ نہیں ہے کہ اللہ کی شانوں کے ساتھ یہ معیار توحید کو خاص کیا جائے، یہ معیار توحید نہیں ہے۔ معیار توحید ہے تو وہ کوئی اور چیز ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو وہ معیار توحید اور جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تو آئیے اسے دیکھتے ہوئے چلیے کہ جسے علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شرح عقائد النسفیہ، یہ شرح عقائد النسفی ایک ایسی کتاب ہے علم کلام کی کہ جس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور معمولات کو لکھا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ صرف سنی مکاتب فکر کے اندر ہی نہیں چلتی ہے، بلکہ ہر مکاتب فکر والے اپنے درس کے اندر، اپنے درس نظامی کے اندر، اپنے مدرسوں کے اندر اسے پڑھاتے ہیں۔ تو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرک کو بتاتے ہوئے انہوں نے لکھا، الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوسی او بمعنی استحقاق العبادت کمال العبدت الاسنامی۔ انہوں نے کہا کہ شرک یہ ہے کہ مجوس کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھ کر الوہیت میں شریک کرنا، یعنی جس طریقے سے مجوسیوں نے آگ کو واجب الوجود جانا۔ واجب الوجود کہتے کسے ہیں؟ واجب الوجود کہتے ہیں وہ ذات اور وہ شے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک رہے، اس کی ابتدا نہ ہو، اس کی انتہا بھی نہ ہو، جو ازلی ہو، ابدی ہو، قدیم ہو، یعنی اس کی کوئی ابتدا نہ ہو کہ پہلے نہ تھی بعد میں ہوئی، تو اسے واجب الوجود نہ کہا جائے گا۔ واجب الوجود وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک رہے، ہر چیز جب فنا بھی ہو جائے لیکن وہ ذات باقی رہے۔ تو یہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرے اور آپ کے رب کی ذات ہے، وہ میرے اور آپ کے رب کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی، اور اس کے علاوہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ واجب الوجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ سنی محفل میلاد مناتا ہے اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد شریف کی محفل منعقد کر کے آپ کا یوم ولادت مناتا ہے، وہ اس وقت یہی تو دلیل دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بڑی اونچی شان عطا فرمائی ہے، لیکن ہمارا نبی یہ واجب الوجود نہیں ہے، ہمارا نبی یہ واجب الوجود نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں ایک جب چاہا تب پیدا فرمایا اور ہمیشہ انہیں اونچی شانیں اور اونچی رفعت انہیں عطا فرمائی۔ تو واجب الوجود ذات یہ صرف خداوند قدوس کی ذات ہے۔ لیکن اور دوسری چیز جو معیار عبادت ہے کہ ایک تو ہوئی واجب الوجود سمجھنا، یعنی جیسا مجوسیوں نے آگ کی عبادت کی تو اسے واجب الوجود جانتے ہوئے کی کہ یہ آگ ایسی ہے جو ہمیشہ سے جلی ہے اور ہمیشہ تک جلتی رہے گی۔
تو حالانکہ انہوں نے آگ میں واجب الوجود کو لا کر انہوں نے شرک کیا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا او بمان الاستحقاق العبادہ، یا کسی کو عبادت کا مستحق سمجھنا، جیسا کہ لعبدۃ الاصنام، جیسا کہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں نے ان کی پوجا کی اور عبادت کا انہیں مستحق سمجھا۔ تو کہا یہ دو باتیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ شرک اس وقت ہی ہوگا جب آپ کسی کو واجب الوجود مانو یا پھر مستحق کے عبادت مانو، یعنی اسے عبادت کے لائق سمجھو، تبھی شرک ہو سکتا ہے۔ اب جو اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جو اولیاء اللہ کا وسیلہ طلب کرتے ہیں، تو وہ انہیں واجب الوجود تو نہیں مانتے ہیں، وہ انہیں مستحق کے عبادت تو نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے انہیں اختیار عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے اپنی کچھ شانوں کا انہیں مالک بنایا ہے، تو اس وجہ سے یہ لوگ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدد مانگنا اور مدد کرنا یہ معنی توحید ہے اور معیار توحید ہے، تو پھر ان کے مطابق تو اسلام کا جو سب سے پہلا معرکہ ہے جسے بدر کہا جاتا ہے، جو شرک توڑ معرکہ تھا اور جس کے اندر شرک کی بنیادیں اکھاڑ دی گئی اور شرک کی بنیادوں کو ہلا دیا گیا، ایسا شرک توڑ معرکہ وہ بدر کہ جہاں پر اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا، جہاں پر اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا۔ تو اب اگر مدد کرنا ہی یہی معیار الوہیت مانا جائے، معیار توحید مانا جائے کہ جو مدد کرنے والا ہوتا ہے وہ معبود بن جاتا ہے، تو پھر فرشتے تو ہزاروں کی تعداد میں آئے اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، لیکن پھر بھی فرشتے فرشتے ہی رہے۔ وہ ایسا تو نہیں ہوا کہ مدد کرنے کے بعد وہ خدا بن گئے ہو، نہیں، یہ اگر وہاں پر اس چیز کو سمجھنا ہوگا تو تمہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا ہوگا کہ فرشتے وہاں پر آئے تو ضرور مدد کرنے کی غرض سے آئے، اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد بھی کی، لیکن مدد کرنے کے بعد بھی فرشتے فرشتے ہی رہے، اللہ کے بندے ہی رہے، اور اللہ کی ذات پھر بھی واجب الوجود اور معنی توحید کے اندر ہی رہی، یعنی اللہ اللہ ہی رہا اور فرشتے اللہ کے بندے ہی رہے۔ آپ دیکھیے کلام مجید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا اذ یوحی ربک، رب کریم نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وہی بھیجتا تھا، یعنی جب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فرمایا کیا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جاؤ تم آگے اور جا کر مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب کو ڈال دوں گا، ان کا ڈر پیدا کر دوں گا۔ فضربوا فوق الاعناق، تو ان کی گردنوں کے اوپر مارو، وضربوا منہم کل بنان، بلکہ ان کے ایک ایک جوڑ کے اوپر مارو۔ تو یہاں پر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، کہا کہ تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں اور جا کر مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو۔ اب وہاں پر فرشتوں کا آنا، جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سنی لوگ تو ایسے ہیں جو وسیلہ بناتے ہیں، حالانکہ یہاں پر اللہ نے فرشتوں کو مسلمانوں کے لیے وسیلہ ہی تو بنایا کہ فرشتوں کو آگے بھیجا، جبکہ اگر کوئی جو یہ توحید کے ماننے والے ہیں کہ مدد کرنا یہ خدا بنانا ہوتا ہے، کسی کو دستگیر سمجھنا، کسی کو غریب نواز سمجھنا، کسی کو داتا اور مولا سمجھنا، یہ خدا بنانا ہوتا ہے، اور جو امت مسلمہ پر اس طریقے سے شرک کے فتوے ڈالتے ہیں، تو انہیں تو یہ چاہیے کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ سوال کرتے کہ مولا تو نے خود کیوں مدد نہ کی اور فرشتوں کو بھیج دیا مدد کرنے کے لیے، اور کس کی مجال ہے کہ وہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی زبان کو دراز کر سکے اور کہے کہ مولا تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے یہ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اسے دھتکار دے گا اور اپنی بارگاہ سے مردود بنا دے گا۔
کہ جو اللہ کے سامنے یہ سوال کرے کہ تجھے ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، وہ خالق و مالک ہیں، یہ اس کا منشا اور اختیار ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، وہ جسے چاہے اسے اختیار عطا فرمائے۔ تو رب نے فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرمائی، کہا فرشتوں جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، جا کر ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اب یہاں پر اللہ کا ساتھ ہونا اور فرشتوں کو آگے کی طرف بھیجنا، آگے ایمان والے ہیں، رب کریم ہے، اور بیچ میں فرشتوں کی ذات ہے۔ تو یہ فرشتوں کی ذات کا جو بیچ میں ہونا ہے، اسی کو تو ہم وسیلہ کہتے ہیں، اسی کو تو ہم وسیلہ کہتے ہیں، کہ وہاں پر اللہ نے مسلمانوں کی مدد تو فرمائی، لیکن فرشتوں کا ایک سبب پیدا فرما دیا، اور فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور مدد بھی فرمائی، وہاں پر مسلمانوں کے لیے فرشتوں کو ایک وسیلہ بھی بنا دیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ نے فرشتوں کو مدد کرنے والا بنایا۔ اب اگر امت توحید پر جو شرک کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدد کرنا ہی یہی شرک ہے، تو پھر تو بدر کا جو مارکا تھا، جو شرک توڑ مارکا تھا، اور جہاں پر شرک کی بنیادیں ہل گئی، وہ تو پھر شرک والا مارکا بن جاتا، کہ جہاں فرشتوں کو مسلمانوں نے مدد کے لائق سمجھا تو وہ تو پھر شرک پھیلانے والا مارکا بن جاتا۔ لیکن وہ مارکا، وہ جنگ تو ایسی جنگ تھی کہ جہاں پر کفر کی دیواریں ہل گئی اور شرک کی دیواریں یہ کانپنے لگی اور ان کی جڑیں اکھڑنے لگی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت ہی یہ کفر و شرک کی دیواریں ایسی ہل گئی کہ شیطان چیخے مار مار کر رونے لگا۔ اس کے چیلے چپاٹوں نے جب شیطان سے پوچھا کیا ہوا، آج تو کیوں اس قدر رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آج شرک کی جڑیں کاٹنے والی ذات پیدا ہو چکی ہے، شرک کی جڑیں کاٹنے والی ذات پیدا ہو چکی ہے، اور وہ اب دنیا میں آ کر شرک کی جڑوں کو کاٹ دیں گے۔ اب ہم کسی کو مشرک نہ بنا سکیں گے۔ پچھلی امتوں کو ہم شرک میں مبتلا کر کے ہم ان لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا دیتے تھے، جنت سے جہنم میں لے جا کر پھینکتے تھے، لیکن اب یہ اللہ کا آخری رسول پیدا ہو چکا ہے، وہ شرک کی جڑوں کو کاٹ دے گا، اب کوئی اس کا امتی یہ مشرک نہ بن پائے گا۔ تو شیطان نے تو امیدیں چھوڑ دی کہ یہ امت مسلمہ، یہ امت توحید یہ مشرک بن سکتی ہے، لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ مشرک ہی ہیں۔ شیطان سے بھی بڑھ کر وہ اپنی شرارت کے اندر آگے بڑھ گئے کہ شیطان نے تو امیدیں چھوڑ دی کہ یہ امت اب کبھی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ آپ آئیے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان بخاری شریف کے اندر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہا کہ میں قسم کھا کے ارشاد کرتا ہوں، فرماتا ہوں انی واللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر دو تاکیدی لفظ استعمال فرمائے۔ سب سے پہلے انی، جو ہمارے عربی کے بچے وہ جانتے ہیں کہ جب انی آتا ہے تو اس سے معنی کے اندر ایک تاکید پیدا ہو جاتی ہے کہ انی یعنی بے شک اس میں کوئی بات، کسی بات کا شک نہیں ہے جو میں آگے کرنے جا رہا ہوں، یعنی وہ بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اوپر مزید تاکید یہ فرمائی کہ واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اس رب کائنات کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے، تم میرے بعد شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے، یعنی تم یہ شرک نہیں کرو گے جو پچھلی امتوں نے شرک کیا تھا اور وہ لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا۔ کہا نہیں، مجھے قسم ہے خدا کی اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم لوگ میرے بعد یہ مشرک نہیں بن جاؤ گے، تم لوگ میرے بعد شرک نہیں کرو گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں پر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤ گے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جو جگہ جگہ پر امت توحید پر، امت مسلمہ پر شرک کی بوچھاڑ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی کو تھوڑا سا جھکتے ہوئے کیا دیکھا، اسے مشرک کہہ دیا، کسی کو کسی سے مدد مانگتے ہوئے کیا دیکھا، اسے مشرک کہہ دیا، بلکہ معاذ اللہ رب العالمین ایسی بے ادبی اور
ایسی توہین والی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ کسی جاہل ان پڑھ سے پوچھئے کہ کیا وہ قبر کو سجدہ کرتا ہے یا قبر کو چومتا ہے، وہ بندہ بھی تمہیں کان پکڑ کے بتائے گا کہ بدبخت میں سجدہ تو صرف اپنے رب کو ہی کرتا ہوں، میں سجدہ تو صرف اپنے رب کو کرتا ہوں، اپنے نبی کو بھی میں سجدہ نہیں کرتا، چہ جائے کہ اس نبی کا کوئی ولی ہو اور میں اس کو سجدہ کروں۔ ہاں یہ ہے کہ اس ولی کی اور اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی عظمت شان اس قدر بلند و بالا فرمائی ہے کہ ہم انہیں جھک کر چومتے ہیں، ان کی چادر چومتے ہیں، ان کے چادر سے فیضان کو حاصل کرتے ہیں، یہ نہ سمجھ کہ میں کسی کو سجدہ کر رہا ہوں۔ تو یہاں کا تو ان پڑھ کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اور وہاں کے بڑے بڑے جاننے والے، کلام مجید کی تفسیر کرنے والے، کتابیں لکھنے والوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے امت توحید جو برسوں سے امت توحید چلی آ رہی ہے، جنہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، جن کی شرک نہ ہونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا دی ہے، اور شیطان بھی جن کے شرک مشرک ہونے سے یہ نا امید ہو چکا ہے، ایسی امت توحید کو، ایسی امت مسلمہ کو وہ لوگ مشرک اور شرک کے ان پر فتوے لگا رہے ہیں۔ تو الغرض یہ جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مدد مانگنا یہ شرک ہے، تو انہوں نے غلطی کی ہے کہ مدد مانگنا یہ معیار توحید نہیں ہے، بلکہ معیار توحید یہ واجب الوجود ہونا ہے، معیار توحید مستحق عبادت ہونا ہے، کہ جو عبادت کا مستحق سمجھے تو پھر وہ اگر کسی اور ذات کو سمجھے گا تو پھر وہ مشرک ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا، اب مدد کرنے والی ذات یہ اللہ کی ذات ہے، جیسا کہ آپ دیکھیے 26ویں پارے کے اندر رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ وہاں پہ تھا یہی ارشاد تھا، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ یہاں پہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہاں پر تو توحید جو انہوں نے بنا رکھی ہے اس کے مطابق تو اس کے یعنی وہ توحید کے ریزے ریزے ہو جائیں گے، کہ یہاں رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، تو جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مدد کرنے والی ذات ہی یہ توحید کی ہوتی ہے اور الوہیت کا معیار یہ مدد کرنا ہے، تو پھر یہاں تو اللہ خود مدد طلب کر رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی آیت کے اگر صریح مفہوم کو، ظاہری مفہوم کو دیکھا جائے تو رب ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو پھر یہاں پر ان لوگوں کے کھوکھلے عقیدے سے ہٹ کر ہمیں اہل سنت والجماعت کے بزرگوں کے پاس آنا پڑے گا، وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ اللہ کی مدد کرنا کیا ہے، تو وہ بتائیں گے کہ اللہ کی مدد کرنا یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کے کاموں کی مدد کرو، تم مسجد اور مدرسوں کی مدد کرو، یتیموں مسکینوں غریبوں کی مدد کرو، یہ اللہ کی مدد کرنا ہے۔ تو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، یعنی ثابت قدمی عطا کرے گا۔ تو وہاں پر ثابت قدم فرشتے کر رہے ہیں، مدد فرشتے کر رہے ہیں، اور یہاں 26واں پارہ یہ بھی کلام مجید کا پارہ ہے، لیکن یہاں رب ارشاد فرماتا ہے مدد میں کروں گا اور تمہیں ثابت قدم بھی میں ہی رکھوں گا۔ اگر مدد کرنے کو یہ معیار توحید سمجھا جائے تو پھر تو دونوں چیزیں برابر ہو گئی، کہ ایک طرف فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں اور دوسری طرف اللہ بھی مدد کرنے والا ہے۔ تو پھر معیار توحید ہمیں ان لوگوں سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے عقیدے کے اندر ہی کھوکھلاپن ہے، جس کے اندر کوئی جاذبیت ہی نہیں ہے، کہ جنہوں نے مدد کرنے کو اور علیم و خبیر یعنی علم غیب کو انہوں نے معیار توحید سمجھ لیا کہ کوئی مدد کرنے والا ہے وہ اللہ بن جاتا ہے، کوئی داتا ہے وہ اللہ بن جاتا ہے، کوئی غریب نواز ہے معاذ اللہ وہ اللہ بن جاتا ہے۔ تو پھر ان سے ہمیں نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ معیار توحید اگر سمجھنا ہے تو پھر اہل سنت والجماعت کے بزرگوں سے سمجھے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ جو مددگار ہیں تو وہ بمعنی واجب الوجود میں مددگار ہے،
یعنی وہ ایسا مدد کرنے والا ہے اور اس کی طاقتیں قوتیں وہ ہیں جو ازلی ہے ابدی ہیں، یعنی اس نے مدد کرنے کی طاقت یہ کسی سے حاصل نہیں کی ہے، بلکہ اس کے پاس پہلے ہی سے ابدی طور پر وہ طاقتیں موجود ہیں کہ وہ کسی کی مدد کرے۔ لیکن آپ اگر فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو یہ مددگار سمجھتے ہیں تو وہ بمعنی واجب الوجود نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی دھیان میں رکھے کہ اگر کوئی بمعنی واجب الوجود یعنی اسی طریقے سے جس طریقے سے رب کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے مدد کرنے والا ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اور اسے یہ طاقت ہے، اس کی یہ طاقت ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی، اگر یہ معنی میں کوئی کسی عام انسان کو بھی مددگار سمجھے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ لیکن آپ کسی بھی انسان کو پوچھئے کہ جہاں پر وہ فرشتے آئے انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، آپ کسی وہ بندے کو پوچھئے جو مزار پر جاتا ہے اور وہاں سے مدد کو طلب کرتا ہے، اپنی مشکلوں کے حلات کو مانگتا ہے کہ میری مشکلیں حل ہو جائے، تو وہاں پر اس بندے کو پوچھئے کہ کیا تو انہیں خدا مان کر یعنی واجب الوجود سمجھ کر ان سے مدد مانگ رہا ہے؟ تو وہ بھی کہے گا نہیں، اللہ نے انہیں شان ہی ایسی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو شان ہی وہ عطا فرمائی ہے کہ وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انی معکم انہیں بنایا ہے، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم جس کی مدد کرو گے میں اس کی مدد کروں گا، تم جس کی بھی مشکلیں سنو گے میں ان کی مشکلوں کو حل کر دوں گا۔ تو اللہ نے انہیں ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ معیار توحید یہ اللہ کی صفتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی صفتوں کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے گا، لیکن وہ شریک ٹھہرانا ان دو چیزوں کے حساب سے ہونا چاہیے کہ بمعنی واجب الوجود، یعنی واجب الوجود مان کر اگر کوئی بندہ کسی کی صفت کو مانتا ہے کسی بندے کے اندر تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی مستحق عبادت سمجھ کر کسی سے مدد مانگتا ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ لیکن کسی کا مدد مانگنا، کسی کے سامنے جانا، کسی کو وسیلہ بنانا، اگر یہ دو چیزوں کے حساب سے نہیں ہے کہ وہ واجب الوجود نہیں سمجھتا اس ذات کو، اور اس صفت کے رکھنے والے، اس صفت کے حامل کو اگر وہ مستحق کے عبادت نہیں سمجھتا تو پھر وہ شرک نہیں ہے، بلکہ وہ تو اصل توحید ہے جو اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی ہے۔ اگر ان کے عقیدے کے مطابق یہ مدد کرنے والا، علم رکھنے والا، یہ سب اگر توحید مان لیا جائے تو پھر یہ شانیں تو اللہ نے اپنے کئی بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ آپ علم غیب کو دیکھیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب کا جاننے والا تو اللہ ہے، یعنی چھپے ہوئے علم کا جاننے والا یہ تو اللہ ہے، اور آپ نے تو نبی کے لیے علم غیب مان لیا، تو پھر وہیں پر ہمارا یہی جواب ہوگا، چونکہ ان کے پاس تو کوئی کلام مجید میں ایسی بے شمار آیتیں ہیں کہ جو اللہ کے بھی علم غیب کو ثابت کرتی ہیں اور بندوں کے بھی علم غیب کو ثابت کرتی ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جہاں پر اللہ نے اپنے علم غیب کو بیان کیا ہے وہ بھی اس کا کلام ہے، اور جہاں پر اللہ نے اپنے بندوں کے علم غیب کو بتایا ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو ان کے عقیدے کے مطابق تو یہ تو ایک برابری والی بات ہو جائے گی، لیکن اس میں تطبیق اور جو اصل علم ہے وہ یہی سے پتہ چلے گا کہ اگر کوئی خدا کو علم غیب حاصل ہے تو وہ واجب الوجود کے معنی میں حاصل ہے، یعنی وہ جانتا ہے اور ایسا جانتا ہے کہ اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، اس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے جب سے اس کی ذات ہے، یعنی جب سے بھی ہم تو نہیں کہہ سکتے، جب بھی نہیں تھا تب سے اس کی ذات ہے، تو اس کے علم اور اس کی تمام صفتیں بھی یہ تمام کے تمام بھی ازلی ابدی قدیم ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور جو بندے کو وہ علم غیب حاصل ہے تو وہ ازلی ابدی قدیم نہیں ہے، یعنی بمعنی واجب الوجود نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ علم غیب جو ہم مانتے ہیں کسی ذات کے اندر اللہ کے علاوہ تو وہ عطائی طور پر مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے تو عطا کا بھی یہ انکار کر دیا ہے کہ اللہ کی عطا سے بھی کسی بندے کے اندر علم غیب کا ماننا یا اللہ کی صفتوں کا ماننا یہ بھی شرک ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ گویا کہ انہوں نے تو خدا کو بھی مقید کر لیا ہے کہ جو خالق و مالک ذات کہ جس کا منشا اور اختیار یہ ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے، کن فیکن یہ اس کا اختیار ہے، لیکن انہوں نے تو یہ بھی اختیار یہ گویا کہ اس کو بھی مقید کر لیا اور قید کر لیا کہ اللہ کسی کو یہ صفتیں عطا نہیں کر سکتا، اور یہ
کسی کو مدد کرنے والا یہ بنا نہیں سکتا ہے، کسی کو علم کا جاننے والا یہ بنا نہیں سکتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، تم خدا مان رہے ہو یا غلام مان رہے ہو، ہم تو اہل سنت والجماعت کے وہ غلام ہیں کہ اللہ نے ہمیں اللہ کے ان محبوب بندوں نے، اللہ کے ان نیک بندوں نے ہمیں جو عقیدہ توحید دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خالق و مالک ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ جسے چاہے ہر چیز بھی عطا کر دے لیکن پھر بھی اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، وہ جسے چاہے ہر چیز کا علم عطا کر دے لیکن پھر بھی اس کے پاس کوئی علم کی کمی نہ ہو، وہ جسے چاہے تمام طاقتیں عطا کر دے لیکن پھر بھی اس کی طاقتوں میں کوئی کمی نہ ہو۔ یہاں پر تو ان لوگوں نے گویا وہ کبھی کبھار کچھ جاہل ایسی بھی باتیں کرتے ہیں کہ اگر تم نے بغداد والے ولی کو یہ دستگیر سمجھ لیا، اجمیر والے ولی کو غریب نواز سمجھ لیا تو پھر اللہ کے پاس تو کچھ باقی رہے گا نہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، جیسے توحید کو ایک دکانداری بنا لی ہے کہ یہاں پر ایک دکان کھلی تو اس کا دھندا اچھے سے چل رہا تھا، پھر کوئی اور 2 دکانیں اس کے مطابق کی کھل گئی تو پھر اس کے دھندے کے اندر کمی آ گئی۔ تو معاذ اللہ رب العالمین توحید کو بھی گویا ایک دکان سمجھ لیا ہے کہ کوئی بندہ مدد کر سکتا ہے تو پھر اللہ کی مدد میں کمی آ جائے گی۔ نہیں، اہل سنت والجماعت کا نکھرا ہوا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی مدد کرنے والے ہیں ان تمام کو طاقتیں یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کی طاقت میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی یہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی طاقتیں وہ ہیں جس کا کوئی انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات یا صفات کے اندر شریک ٹھہرانا و معنی واجب الوجود کے، یعنی جس طریقے سے اللہ ہے اس طریقے سے کسی اور کو ماننا یہ شرک ہے، یا اس طریقے سے کہ مستحق کے عبادت سمجھ کر کسی سے کوئی مدد مانگنا یا اللہ کی صفتوں کو کسی کے اندر ماننا یہ شرک بنا دیتا ہے۔ ورنہ اللہ کی بے شمار ایسی صفتیں ہیں جو اللہ نے اپنے لیے بھی رکھی ہیں اور اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ ایک آخری بات سماعت کر لے، انشاءاللہ پھر کل بھی اس پر تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی کہ اللہ وہ ہے جو رحمان ہے، اور اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ تو یہاں پر لفظ رحیم یہ اللہ کی صفت ہے، اور آپ دیکھیں سورہ توبہ کی آخری آیتوں کو، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ یہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کی صفتیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ میرا حبیب بھی رحیم ہے، یعنی اللہ بھی رحیم ہے اور حبیب بھی رحیم ہے۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق دیکھا جائے تو دونوں طرف رحیم ہے، تو پھر تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا ہوگا وہ اپنا سینہ تانے ہوئے جواب دے گا کہ اللہ بمعنی واجب الوجود میں رحیم ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحیم یہ عطائی طور پر رحیم ہے کہ اللہ نے انہیں رحیم بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔